بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بیٹھے ہیں عزیز الداد کے ساتھ، جنہوں نے ریسنٹلی ایک کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے نومیڈک میڈیٹیشن۔ عزیز الداد کا چھوٹا سا تعارف کچھ یوں ہے، انہوں نے JPIS میں گریجویٹ ہیں، JPIS IIS لندن سے، ساتھ میں انہوں نے ماسٹرز کیا ہے فلسفی میں لندن اسکول آف اکنامک اینڈ پولیٹیکل سائنسز سے، اور جرمن اور جاپان میں ریسرچ فیلوشپ پہ انہوں نے پڑھا ہے۔ اس کے بعد نیشنل اور انٹرنیشنل رائٹر ابھی بھی ہیں اور پہلے سے لکھ رہے ہیں۔ ڈیلی روٹین پہ ان کے کالمز آتے ہیں۔ اس کے بعد ریسنٹلی ان کی ایک کتاب آئی ہے بیونڈ دی ماؤنٹینز کے نام سے، جس کے کو ایڈیٹر رہے ہیں، اور ابھی کی کتاب نومیڈک میڈیٹیشن آپ لوگوں کے خدمت میں حاضر ہے۔ اس حوالے سے ہم عزیز سر سے پوچھتے ہیں کہ اس کتاب کو لکھنے کی ریزن کیا ہے، کیسے ان کو خیال آیا، اور گلگت بلتستان کے اندر کتابیں پڑھنے کا شعور کیسے دیا جا سکتا ہے۔ شکریہ۔ بیسکلی اس کتاب کو لکھنے کا خیال اس طرح آیا کہ میں کیونکہ پچھلے آپ کہہ سکتے ہیں جب میں انڈر گریجویٹ تھا تب سے میں مختلف اخباروں میں لکھتا رہتا تھا۔ سٹارٹ میں نے اردو سے سٹارٹ کیا، پھر انگلش میں، اور پچھلے 2010 سے میں ریگولر دا نیوز کے لیے کنٹریبیوٹ کرتا تھا اور دوسرے فرائیڈے ٹائمز وغیرہ کے لیے کنٹریبیوٹ کرتا تھا۔ تو اور اسی طرح میں نے بہت سارے انٹرنیشنل اور نیشنل مختلف ریسرچ پیپرز میرے چھپے تھے، تو وہ میرا کام کافی بکھرا ہوا تھا۔ ایک وہ تھا، اور دوسرا یہ تھا کہ بہت سارے میں نے خود پبلش نہیں تھا کام، اس پہ میں کام کرتا رہا تھا پچھلے تقریباً 3-4 سالوں سے، تو میرے پاس اس طرح ریسرچ پیپر بھی پڑے ہوئے تھے۔ تو خیال یہ آیا کہ کیوں نہ ان چیزوں کو میں کمپائل کر کے ایک بک کی شیپ دے دوں۔ تو براڈر تھیم کو میں ایکسپلور کر رہا تھا، اسی ایکسپلوریشن میں کافی ٹائم لگا مجھے۔ تو اس کتاب کو کمپائل کرنے کا مقصد یہ ہے تو جو اسکیٹرڈ تھاٹ ہے ان سب کو جمع کیا جائے۔ اب اس کتاب کا نام نومیڈک میڈیٹیشنز رکھا گیا ہے، اس کا سب ٹائٹل وینڈرنگز ان دی ہسٹری آف آئیڈیاز ہے۔ اب ہسٹری آف آئیڈیاز پاکستان میں ایک ان نون ڈسپلن ہے، لیکن اس پہ کام پہلے اردو میں کافی لوگوں نے کیا ہے، جس میں سبت حسن، علی عباس جلال پوری، آپ علامہ نیاز فتح پوری، اس طرح کے لوگ ہیں، سید محمد تقی ہے فلسفی میں جنہوں نے کام کیا ہے، اسی طرح MM شریف ہے، تو بہت سارے لوگوں کا نام آتا ہے۔ تو میں نے کوشش کی کہ ایسے ڈیبیٹس انٹروڈیوس کروائے جائیں جن پہ زیادہ ڈسکشن نہیں ہوتی ہے، کیونکہ پاکستان میں اوورال جو ایک فکری فضا ہے اس میں ویسے بھی پروز جو ہے وہ بہت ہی مارجنلائزڈ جانرے ہے۔ تو اس کتاب کا مرکزی خیال جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ کوئی ایک اینگل سے نہیں دیکھتی، اٹس ناٹ یونی ڈائمینشنل، ایک چیز ایک ٹاپک کو یہ ملٹیپل اینگلز سے دیکھنے کی کوشش کرتی ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ یہ بیسکلی آپ کہہ سکتے ہیں کہ پرسپیکٹیوزم کے پرسپیکٹیوز ہے، پرسپیکٹیوزم جو نیچے کا پرسپیکٹیوزم کا تھیوری ہے اس کی مدد سے مختلف چیزوں کو یہ دیکھتی ہے۔ اب اس کتاب کو ڈیوائیڈ کیا گیا ہے 5 اس کے میجر پورشنز ہیں۔ اس میں پہلا تھنکنگ اینڈ آئیڈیاز ہے، دوسرا سیلف اینڈ سویلائزیشن ہے، تو اس کے اندر پھر سب چیپٹرز ہیں۔ اسی طرح سے ایپسٹیمولوجی پہ یعنی علمیات کے متعلق یہاں پہ گپ شپ ہے، پوئٹکس ہے، پوئٹکس کے متعلق گپ شپ ہے۔ تو یہ 5 مختلف براڈر تھیمز کے اندر رہتے ہوئے ہم نے مختلف ٹاپکس کو اس کتاب میں ایکسپلور کرنے کی کوشش کی ہے۔ مرکزی خیال یہ ہے کہ آپ کو تھنکنگ کی دنیا میں داخل ہونا، آئیڈیاز کی دنیا میں داخل ہونا ہے تو آپ کو آرڈینری وے آف تھنکنگ یا دیکھنا کے جو چیزیں ہوتی اور آرڈینری ویز آف سینگ سے نجات حاصل کرنا ہے۔ نجات حاصل کرنا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اوورکم کرنا ہے چیزوں، اور اپنے آپ کو اوپینین کو اوورکم کرنا، اوپینین پہ بیسڈ اپنا کسی بھی تحریر کو نہیں رکھیں، آپ اس کو ایکسپلور کر لیں۔ یہ ایکسپلوریشن تب ممکن ہوتا ہے جب آپ اوپینین اور ریسیوڈ وزڈم یا نالج سے آپ ہٹ کے نئے علوم جو ایمرج ہو کے آ رہے ہیں ان کا مطالعہ کریں، وہ آپ کو یہ ہیلپ کرتا ہے کہ آپ نئے ہورائزنس آپ کے لیے اوپن ہوتے ہیں۔ اس میں یہ کوشش کی گئی ہے کہ ان آسپیکٹ کو ایکسپلور
کیا جائے. اب اس کا نومیڈک اس لیے رکھا ہے کہ یہ کسی ایک ڈسپلن سے ڈیل نہیں کرتا. یہ اس کتاب میں آپ کو لٹریری کرٹیسزم ملے گا، جیسا پوئٹکس میں اس میں ابن سینا کی پوئٹکس پہ ایک پورا مضمون ہے. اسی طرح اردو میں جو اردو شاعری میں پاورٹی آف تھاٹ ہے اس پہ ڈسکشن ہے. اسی طرح ایستھیٹکس کی تشکیل کس طرح سے ہوتی ہے، یہ اس میں مختلف چیپٹرز ہیں. اسی طرح سویلائزیشن میں آپ دیکھیں تو جرمینیشن آف جرمن تھاٹ ان اقبال ہے، کس طرح اقبال نے جرمن تھاٹ کو انٹرنلائز کر کے اپنے میٹافر میں بیان کیا، اس سارے پروسیس انفلوئنسز کو، اور سویلائزیشن اینڈ ڈائیلاگ انہوں نے گوئتے اور ان کے ساتھ کس طرح کیا، اس کو ڈسکس کیا گیا ہے. اسی طرح ایک چیپٹر ہے کروسیڈرز اینڈ دی کنسٹرکشن آف اساسین میتھ، صلیبی جنگوں میں کس طرح سے اساسین کا ایک متھ جو تیار کیا گیا، ان ہسٹوریکل ڈاکومنٹ کو اسٹڈی کر کے اس کو ایکسپلور کیا گیا ہے. ایپسٹیمولوجی میں آپ کو تھیوری لیڈن آبزرویشن ہے، ہینسن پہ پورا ایک چیپٹر ہے. پھر کہاں سوشل فیکٹ کہاں ایگزسٹ کرتے ہیں، اس کو ایکسپلور کرنے کی کوشش کی گئی ہے. اسی طرح تھنکنگ اور آئیڈیاز کے جو چیپٹر ہے اس میں فلکس اینڈ فکسٹی پہ بات کی گئی ہے، یعنی جامد اور سیال حالتوں پہ بات کی ہے. اس پہ ہم نے ایکسپلور کرنے کی کوشش کی ہے. اور پھر اس پہ ایکسپلور کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ کس طرح سے مذہب اور فلسفہ ایک دوسرے سے متصادم نہیں ہے. مذہب ایک سٹیج میں ہیومن تھنکنگ کی ایک سٹیج میں ایک اہم عنصر رہا ہے. تو میں نے اس حوالے سے کارل یاسپر کی تھیوری ہے پوسٹ ایگزل ایج اور ایگزل ایج کی، ان تھیوریز کو اپلائی کر کے میں نے ماڈرن جدید مذاہب کو سمجھنے کی کوشش کی ہے. اس کا مرکزی خیال یہ ہے کہ کہیں کہ یہ کتاب جو ہے یہ فلوئڈ تھاٹ سے ڈیل کرتی ہے. اٹس ریفلیکشن آف فلوئڈ تھاٹ. فلوئڈ تھاٹ کیا ہے؟ وہ سیال حالت، کوئی تشکیل پاتی ہوئی نہیں ہے، یہ ایک پروسیس کا نتیجہ ہے، ایک پروسیس کو ڈسکرائب کرتی ہے. اس میں الٹیمیٹ کوئی کنکلوژن نہیں دیے گئے ہیں. ہاں کچھ نتائج پہ پہنچنے کی کوشش کی گئی ہے، یا ایک سمیٹنے کی، اس بیس کو سمیٹنے کی کوشش کی گئی ہے. تو آپ یہ سمجھے کہ یہ نومیڈز اس لیے کہا گیا ہے کہ کہتے ہیں کہ آپ جب سیٹل ہو جاتا ہے تو وہاں سے نالج بھی جامد ہو جاتی ہے، فکس ہو جاتی ہے. تو میں نے یہ کوشش کی ہے کہ اپنے ذہن کو بھی فکس نہیں رکھوں کسی چیز پہ، کیونکہ ایک چیز پہ فکس ہو جاتے ہیں تو آپ یونی ڈائمینشنل ہو جاتے ہیں. تو میں نے مختلف چیزوں کو ملٹیپل ڈائمینشن سے ایکسپلور کرنے کی کوشش کی ہے. بیسکلی میں اور ڈاکٹر نوشین نے بیونڈ دا ماؤنٹین سوشل اینڈ پولیٹیکل امیجنریز آف گلگت بلتستان کے نام سے کتاب چھاپی ہے راٹری پبلیکیشن کے اندر. راٹری پبلیکیشن بیسکلی ہمارا پچھلے سال ہم نے اسٹیبلش کیا ایک پبلشنگ ہاؤس ہم نے بنایا ہے، جہاں پہ ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم انڈیجنس جو نالج ہے یہاں کے مقامی لوگ ہی اپنے متعلق نالج پیدا کریں، اپنی سوسائٹی کے متعلق، پولیٹکس کے متعلق، ایکولوجی کے متعلق، اور کامن ہسٹری کے، اپنی تاریخ کے متعلق، ثقافت کے متعلق وہ مختلف پیپرز لکھے. تو ہم نے نوجوان جو ہمارے رائٹرز ہیں، ریسرچرز ہیں، ان کے مضامین جمع کر کے ایڈٹ کر کے اس کتاب کو ہم نے چھاپی ہے. اس میں اس میں 3-4 چیپٹرز میں اس کتاب کو ڈیوائڈ کیا گیا ہے. اس میں کوشش کی گئی ہے کہ ایکولوجی سے لے کے، پولیٹکس سے لے کے، لینڈ رائٹ سے لے کے، ہمارا ٹریڈیشن جو ورلڈ ویو ہے اس سے لے کے، ہیومن رائٹ سے لے کے، پیپلز ہسٹری سے لے کے، یہ سارے جو وومن رائٹس ہیں، ہمارے مارجنلائز کمیونٹی جیسے بیریچو یا ڈوم کہتے ہیں، ان کے متعلق ہم نے کوشش کی ہے کہ ایک نالج کو سامنے لائے. اس پبلیکیشن ہاؤس کا مقصد یہ ہے کہ ہم فیوچر میں مزید ایسی تحقیق پیدا کر رہے ہیں جو ہمارے یہاں نالج گیپ ہے اس کو فل کیا جائے. کیونکہ ہم دنیا میں نہ صرف پاکستان کے پولیٹیکل اور اکانومک پیریفریز میں حاشیوں پہ ہیں، بلکہ ہم علمی میدان میں بھی حاشیے پہ ہیں، مارجنلائزڈ ہیں. تو کوشش کی گئی ہے کہ نالج سینٹرز یہاں ہی اسٹیبلش کیے جائے اور لوگوں کو بتایا جائے، اپنے آپ کو ریپریزنٹ کیا جائے نالج کے رڈار اسکرین پہ، جو موسٹ آف دی ٹائم ہمارے مقامی لوگ غائب ہوتے ہیں. بیسکلی اس وقت بہت سارے پروجیکٹ پیرل چل رہے ہیں، ایک ساتھ ہی چل رہے ہیں. ایک کتاب پہ کام کر رہا ہوں جو اسلام کے متعلق ہے، بیسکلی ماڈرن اسلام کے متعلق میں
ایک کتاب پہ کام کر رہا ہوں، ایک پھر میں سوشل میڈیا پہ شیئر کرتا رہتا ہوں گلگت بلتستان کے جو میتھیکل کریچرز ہیں میں وقتاً فوقتاً شیئر کرتا رہتا ہوں، بیسکلی فیڈ بیک کے لیے میں سوشل میڈیا پہ شیئر کرتا ہوں، اس پہ کام میرا تقریباً قریب کمپلیٹ ہونے والا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میرے جو مختلف چھوٹے چھوٹے مضامین جو چھپے ہیں، فلسفے پہ چھپے ہوئے مضامین جو ہیں ان کو کمپائل کر کے پبلش کرنے کا ارادہ ہے۔ تو ہوپ فلی نیکسٹ ایئر میں ارادہ یہ ہے کہ 3-4 کتابیں آ جائیں، اس میں 1-2 اردو کتابوں پہ بھی میں کام کر رہا ہوں۔ ایک اردو میں فکر پہ ہے، فکر یا افکار پہ ایک کتاب ہے، اور گلگت بلتستان پہ میں جو سیریز سٹارٹ کی ہے اس کو میں کمپائل کر کے ایک خود فراموشی، گلگت بلتستان میں خود فراموشی پہ جو کتاب ہے انشاءاللہ وہ بھی اگلے سال آئے گی۔ تو بھی آپ کہہ سکتے ہیں پائپ لائن میں اس وقت 3-4 کتابیں ہیں، 4-5 کتابیں ہیں، لیکن اب کتنا سٹیمنا ہے ان کو کمپلیٹ کر پاتا ہوں نہیں کر پاتا ہوں یہ الگ بات ہے، لیکن ارادہ تو یہی ہے کہ اگلے سال یہ ساری کتابیں مارکیٹ میں آ جائیں۔ گلگت بلتستان کا ہمارا کلچر جو رہا ہے، کیونکہ ہمارا ٹریڈیشنل جو کلچر رہا ہے، ہم جسم پہ زیادہ توجہ دیتے تھے، کیونکہ جغرافی اور انوائرمنٹ ایسا تھا کہ ہمیں جسمانی طور پہ بہت ہی مشقت کرنی پڑتی تھی، تو ہم جسمانی طور پہ بہت ہی اسٹرڈی اسٹرانگ واقع ہوئے تھے، اسی لیے ہم پہاڑ پہ آرام سے چڑھ سکتے ہیں۔ لیکن کیونکہ ذہن کے ساتھ انگیج ہونا، فلسفے کی کتاب وغیرہ، دوسری جو کتب بینی کا عمل ہے وہ آپ کو عقل کے ساتھ انگیج ہونا ہے، تو بیسکلی ہمارے باپ داداؤں میں جو بھی عقل تھا انہوں نے استعمال بہت اچھے طریقے سے کر کے ایک انڈیجینس نالج اپنا کریٹ کیا تھا انہوں نے۔ وہ الگ بات ہے کہ وہ ہماری زبانیں تحریر میں نہیں آتی ہیں، لیکن انہوں نے ایک اکانومی کریٹ کی، پورے ایک انڈیجینس نالج کو کریٹ کیا تھا۔ ابھی وہ نالج بھی ہم سے ختم ہو گیا، اب نیا علوم ہمیں سمجھ نہیں آئے۔ نئے علوم کو حاصل کرنے کا ذریعہ کتابیں ہیں۔ کتابوں کے علاوہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کسی اور ذریعے سے علم آئے گا، کہیں سے آپ پہ اشراق ہوگا، کچھ ہوگا، تو یہ ساری خام خیالیاں ہیں۔ ہم بحیثیت مجموعی اب تک ہم ذہن کو استعمال کرنے سے کتراتے ہیں، کیونکہ ذہنی مشقت ہمارے لیے بہت ہی گراں گزرتی ہے، بہت ہی مشکل پیش آتی ہے ہمیں۔ تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ انسان کی فطرت بھی یہ ہے، نفسیات بھی یہ ہے کہ ہر مشکل چیز سے انسان دور بھاگنے کی کوشش کرتا ہے، کیونکہ سوچنا، فکر کرنا، کتاب کو پڑھ کے سوچنا ایک ذہنی عمل ہے، ایک ذہنی مشقت کا عمل ہے۔ اس مشقت سے ہم دور بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ وجہ ہے کہ ہمارے یہاں شاعری کو زیادہ پذیرائی ہوتی ہے، یہاں موسیقی کی زیادہ پذیرائی ہوتی ہے، لیکن سنجیدہ فکر کی طرف بہت ہی کم توجہ دی جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے یہاں سنجیدہ فکر کے متعلق کوئی پروز نکل کے سامنے نہیں آیا ہے۔ کتب بینی کو فروغ دینے کے لیے یہ ہے کہ اپنے گھر میں کم از کم ہر بندے کو چھوٹی سی لائبریری بنانی چاہیے تاکہ بچے وہاں سے سیکھ سکیں۔ اور پھر یہ ہے کہ ٹیکنالوجی پہ ہمارے لوگ گلہ کرتے ہیں کہ نئے سوشل میڈیا آنے کے بعد کتب بینی کم ہو گئی۔ کتب بینی کم نہیں ہوگی سوشل میڈیا کی وجہ سے، جو بڑے ڈیولپ کنٹریز ہیں۔ ہمارے یہاں مسئلہ یہ آتا ہے، ٹیکنالوجی آتی ہے تو اس کے ساتھ ٹیکنالوجی کے ساتھ ایتھکس نہیں آتی ہے۔ ہمارے پاس گاڑی ٹیزٹ آ جاتی ہے، لیکن روڈ پہ کیسے بیہیو کرنا، ڈرائیو کرنا ہے، وہ اخلاقیات ہمارے ساتھ نہیں آتی ہے۔ ہم نے کیا ہے، مٹیریل ماڈرنٹی کو ایکسیپٹ کیا ہے، انٹلیکچوئل ماڈرنٹی کو ایکسیپٹ نہیں کیا ہے۔ تو انٹلیکچوئل ماڈرنٹی تب ایکسیپٹیبل ہوگا جب آپ کتابیں پڑھنے لگیں گے۔ باقی شارٹ کٹ کے پیچھے جائیں گے تو آپ اپنی ذہنی اور فکری سوچ کو آپ جلا نہیں بخش سکیں گے، بلکہ اپنی سوچ کو جلا ہی ہم دیں گے، یہ خطرہ درپیش آتا ہے۔ اور ایسی سوسائٹیز جو بغیر فکر کے چلتی ہیں ان کا مستقبل ہی تاریخ کے صفحوں سے مٹ جانے کا ہی ہوتا ہے۔ تو یہ صرف ایک انڈیویجول کی سوچ نہیں ہے، ایک معاشرے کی سوچ کو بیسکلی نالج کے سینٹر میں لانے کی ایک کاوش ہے۔